نمل از قلم نمرہ احمد۔ دنیا کی وسعتوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن خدا میری ذات کے اندر ملا مجھے۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے باہر ابھی رات کا تیسرا پہر تھا۔ گہرے جامنی آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ راہداری کے پہلے دروازے سے اندر جھانکو تو بستر پر چادر تانے سعدی سو رہا تھا۔ پھر نہ کوئی آہٹ ہوئی نہ آواز آئی اور وہ آہستہ سے بازو ہٹا کر اٹھا۔ نیند سے پوری آنکھوں کو مٹھی سے مسلا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ سائڈ ٹیبل پر موبائل اٹھا کر روشن کیا۔ فجر میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ لبوں میں کوئی دعا پڑھتا بستر سے اٹھا اور باتھ روم کے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ جب باہر نکلا تو کرتے شلوار میں ملبوس تھا، ہاتھ منہ اور پیر گیلے تھے۔ جب وہ راہداری میں دبے قدموں چلتا بیرونی دروازے تک آیا تو ندرت نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ خوابیدہ آنکھیں حیرت سے سکیڑ کر اسے دیکھا۔ سعدی، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی، تم جلدی کیوں اٹھ گئے؟ کیا الارم جلدی بج گیا؟ میں تو الارم لگا کر نہیں سوتا امی، آپ کو تو پتہ ہے۔ اسے جیسے معصوم سا تعجب ہوا۔ تو پھر کیسے اٹھے ہو؟ میں بس اللہ تعالیٰ سے رات میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے صبح اس وقت جگا دیجیے گا تو اللہ مجھے جگا دیتے ہیں، اور سادگی سے مسکرایا۔ امام صاحب کی طبیعت رات پھر خراب تھی۔ میں نے کہا صبح میں امامت کراؤں گا، اسی لیے جلدی جا رہا ہوں۔ اچھا، خیر سے جاؤ۔ انہوں نے شاید کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر حنین اور سیم کے کمرے تک گئیں۔ بلند آواز میں ڈانٹنا شروع کیا، کوئی شرم حیا ہے تم دونوں میں؟ اٹھو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ سعدی باہر نکل آیا تو آوازیں دم توڑ گئیں۔ کالونی کی سڑک ویران اندھیر پڑی تھی۔ سعدی نے تازہ ہوا کو محسوس کرتے سر اٹھا کر دیکھا۔ زمین والوں کو آسمان پہ تارے جگمگاتے دکھائی دے رہے تھے اور آسمان والوں کو زمین پر قرآن پڑھنے کے گھر چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اندھیرے کی وہ گھڑی تھی جس میں سب سے زیادہ نور پھیلا تھا۔ اس نے ہینڈ فری کانوں میں لگایا، قرآن پین نکالا، ایک سفید پین کی صورت کا آلہ جس کی نوک قرآن پاک کے جس حرف پہ رکھو وہیں سے تلاوت کی ریکارڈنگ چلنے لگتی ہے، اور صورتوں کا کارڈ نکال کر تمام صورتوں کے ناموں پر سوچتی نگاہ ڈالی۔ اپنے روز کے فجر کے قرآن میں وہ سورہ غافر پر تھا، اب اصولاً اس سے اگلی صورت پڑھنی تھی، مگر وہ سوچتا رہا۔ پھر عادتاً اپنی پسندیدہ صورت نمل پر قلم رکھا، سر اٹھا کر ابرو اکٹھے کیے بے بسی سے آسمان کو دیکھا۔ اوکے اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری، مجھے قرآن ترتیب سے پڑھنا چاہیے، مگر میں کیا کروں؟ مجھے یہ سورہ بہت پسند ہے۔ پھر مسکرا کر کانوں میں ہینڈ فری پکا کرتے قدم قدم سڑک کنارے چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ابو کے ساتھ مسجد آتا تھا تو وہ مجھے چیونٹیوں کی قطار دکھایا کرتے تھے۔ تب میں سوچتا تھا انسانوں کو کیڑے مکوڑے سے کیوں ملایا جائے، مگر بہت سالوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ نمل کیڑے مکوڑوں کی صورت نہیں ہے، یہ فیملی کی صورت ہے۔ خاندان کو کیسے جوڑ کر رکھنا ہے، مجھے آپ نے یہ اس صورت سے سکھایا ہے۔ جامنی اندھیرے میں وہ سر جھکائے مسکرا کر سرگوشی میں بولتا جا رہا تھا۔ اوپر کالونی میں کسی گھر کی چھت پر کوئی نوعمر لڑکی فون کان سے لگائے آنسو بار بار پوچھتی کسی نائٹ پیکج کے طفیل اپنے بوائے فرینڈ سے سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی۔ سامنے والے ایک اور گھر میں ایک لڑکا بستر میں لیٹا موبائل دونوں ہاتھوں میں پکڑے ٹک ٹک میسج کر رہا تھا، اور چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو مرض عشق میں مبتلا لوگوں کے چہرے پر اس وقت ہوا کرتی ہے۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جب صرف محبوب کے لیے جاگا جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سڑک کنارے چلتے گھنگریالی بالوں والے لڑکے کے کانوں میں لگے ہینڈ فری میں آواز گونجنے لگی، تواسین، یہ آیات ہیں قرآن کی، اس کتاب کی جو روشن ہے۔ ہاتھ میں پکڑے پین پہ اس نے پوز کا بٹن دبایا۔ او اللہ،
بے بسی بھری مسکراہٹ سے آسمان کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتے گردن جھکاتے چلتا گیا۔ مطلب کہ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، یہ کتاب مبین والی بات آپ نے کتنی دفعہ بتا دی قرآن میں، پھر ہر چند صورتوں کے بعد یہ آیت کیوں لے آتے ہیں آپ؟ اللہ مجھے سوچنے دیں۔ لب کاٹتے آنکھیں ذرا میچ کر وہ واقعی سوچنے لگا۔ چند لمحے اور سوچتے ہوئے بڑبڑایا، ہر دفعہ اس آیت کا مجھے نیا مطلب سمجھ آتا ہے۔ دیکھیں اللہ، اتنا مجھے پتا ہے کہ اگر ان الفاظ کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا تو یہ قرآن میں بار بار نہ دہرائی جاتی۔ کتاب مبین، کتاب روشن، یعنی وہ سڑک کنارے قدم اٹھاتا سر جھکائے کہہ رہا تھا، یعنی آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ آگے جو آیات آپ مجھے دیں گے وہ اس کتاب کی ہیں، جس کے علاوہ مجھے دنیا میں کسی چیز سے کوئی روشنی نہیں ملے گی، کہیں سکون نہیں ملے گا، کہیں خوشی نہیں ملے گی۔ مجھے اس کتاب کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کوئی نہیں انگلی پکڑ کر صحیح فیصلے کرنا سکھائے گا، میرے دل کی بات سمجھ کر اللہ کی بات اور کوئی نہیں سمجھائے گا۔ مسکرا کر خوش دلی سے بولتے اس کے تاثرات بدلتے گئے، آنکھوں میں اداسی در آئی، دل بھر سا آیا۔ اپنی زندگی کی پیچیدگیاں، دکھ، خطرات سب یاد آنے لگے، کیا کھویا کیا پایا۔ جامنی صبح میں اداسیاں گھلتی گئیں۔ یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ کانوں میں گھلتی ممدھر آواز کہہ رہی تھی۔ وہ سامنے ویران اندھیرا سڑک کو اداسی سے دیکھے گیا۔ اللہ آپ کو کیسے علم ہوتا ہے اس آیت کے بعد میں افسردہ ہو جاؤں گا؟ کیسے آپ میری اگلی آیت میں مرہم لے آتے ہیں؟ کیا آپ کو ہر انسان کا اتنا ہی خیال ہوتا ہے یا میں اسپیشل ہوں؟ افسردگی کو زبردستی دباتے وہ شرارت سے خود ہی ہنس دیا۔ خوشخبری اور گہری سانس لی۔ تو یہ کتاب پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں فیصلہ کرنا سکھاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا اللہ تعالیٰ؟ آپ نے ان آیات کے ذریعے مجھے سکھایا کہ برے دنوں میں انسان کیسے وہ آنکھ رکھے جو اسے وہ دکھائے جو ابھی پاس نہیں ہے، مگر کبھی تو ملے گا، کبھی تو ہم بھی وہ دن دیکھیں گے نا اللہ جس کا وعدہ ہے۔ مگر اللہ کیا یہ خوشخبری میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے کہا یہ ایمان والوں کے لیے ہے، مگر مجھے خود بھی نہیں پتا میں مومن ہوں یا نہیں۔ اگر خود کو مومن سمجھوں تو خود پسندی ہے، اور جب میں خود کو منافق سمجھوں تو مایوسی ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں مومن ہوں؟ اداسی بڑھنے لگی۔ ارد گرد بھیگتی جامنی رات میں تنہائی بھرا ملال سا چھا رہا تھا۔ دل کی ساری ویرانیاں اس اندھیرے میں رچ بسنے لگیں۔ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ ایک دم بالکل ٹھہر کر سننے لگا، جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور دل پر کوئی سلسی ہٹنے لگی۔ اوہ اللہ، یعنی کہ اگر مجھے قرآن کی خوشخبریوں کی امید رکھنی ہے تو میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ جس وقت کی چھوڑوں گا اس وقت آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں، مگر نہیں، نماز صرف پڑھنے سے افاقہ نہیں ہوتا۔ نماز قائم رکھنا اصل چیز ہے۔ ہر نماز اپنے وقت پر اور تمام ارکان کے ساتھ پڑھنا۔ میں نماز نہیں چھوڑتا، مگر جس دن یہ سوچوں کہ نہیں چھوڑتا اس دن ہی کوئی نہ کوئی قضا ہو ہی جاتی ہے۔ میرے بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے، مجھے صرف یہی بات تکلیف دیتی ہے کہ اگر قیامت کے دن آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم اکیلے مسجد کیوں آتے ہو، تمہارے بہن بھائی کیوں اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ دکھ، بے بسی، فکر مندی نے اس دم توڑتی رات کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کانوں میں تلاوت وہیں سے جاری رہی۔ اور وہ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تھینک یو اللہ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور خود سے بولا، میں یہ تینوں کام کرتا ہوں، مگر مجھے پھر بھی اپنے اچھے ہونے کا کوئی یقین نہیں۔ شاید یہی بہتر ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے گناہوں کا گلٹ ہمارے ساتھ رہے ہم کم از کم توبہ کرتے رہتے ہیں۔
اپنی عبادتوں پر غرور تو نہیں آتا نا؟ پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ آس پاس کے لوگ میری نمازیں دیکھ کر، میرے منہ سے قرآن کی باتیں سن کر مجھے اتنا نیک کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ اداسی سے بتا رہا تھا، اللہ، جب لوگ مجھے نیک کہتے ہیں تو مجھے بہت گلٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر نیک سے نیک آدمی بھی دن میں 10 دفعہ بلکہ 1000 دفعہ خود کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، اور کئی دفعہ نہیں بھی روک پاتا۔ کتنا مزہ آتا ہے، ایمان ایک ہی دفعہ خرید لو اور پھر ساری عمر کی گارنٹی۔ یہ روز روز آپ اپنے آپ سے جنگ، گلٹ، توبہ کا سائیکل تو نہ ہوتا؟ آپ نے زندگی اتنی پیچیدہ کیوں بنائی؟ نگاہیں اٹھا کر شکوہ کیا۔ دور صبح کی چڑیاں بولنے لگیں۔ ان کی اپنی تسبیح تھی، ہر ایک کی تسبیح مختلف ہوتی ہے۔ ہاں، مگر اللہ، مجھے یقین ہے کہ ایک دن زندگی اپنی ساری تمام خواہشات اور تکالیف کے ساتھ ختم ہو جائے گی، سب دکھ مر جائیں گے، اور وہ دن آئے گا جب ہم اور آپ مقابل کھڑے ہوں گے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نماز کے بغیر اور مال اور ٹیلنٹ لوگوں پر خرچ کیے بغیر میں یہ کہوں گا مجھے آخرت پر یقین ہے تو جھوٹ ہوگا۔ علم الیقین تو سب کو ہوتا ہے، مگر مجھے یہ کام کرتے رہنے ہوگا، آپ کو یقین دلانے کے لیے، خود کو یقین دلانے کے لیے۔ وہ سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبا بولتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی ساتھ سے گزرتے اسے دیکھتا تو سمجھتا وہ ہینڈ فری لگائے فون پر بات کر رہا ہے، مگر ہر بات لوگوں کو سمجھنے کی ہوتی بھی نہیں ہے۔ تلاوت کی باروب مگر خوبصورت آواز سماعت میں ہنوز بکھری ہوئی تھی۔ البتہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے خوبصورت بنا کر پیش کر دیے ہیں۔ وہ انہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، بے شک ان کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں شدید نقصان میں رہیں گے۔ دم توڑتی رات کا آخری وقت تھا، ماحول کی ہیبت تھی یا تلاوت کی آواز کا سحر؟ اسے لگا اس کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی عجیب سا روب تھا جو ہر وقت ہر جگہ چھانے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ سب کچھ بھول گیا، زمر، فارس، ہاشم، اپنی زندگی کی پیچیدگیاں، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا تھا، صرف اپنا اعمال نامہ نظر آتا تھا۔ تو اللہ، آپ ایسے وقت آدمی کے دل میں کے اندر جھانکتے ہیں۔ اس نے سوچ کر جھرجھری لی اور کہا، جب میں نماز نہ پڑھوں یا قرآن نہ پڑھوں یا لوگوں پر اپنے حصے سے خرچ نہ کروں تو میرا آخرت میں ایمان کمزور ہو جائے گا، اور میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو بہت عمل کرنے والے ہوں گے مگر صرف تھکنے والے ہوں گے۔ تعجب سے اس نے سوچا، پوچھا، جواب اسے خود بھی معلوم تھا، جو چیز مجھے نماز اور قرآن سے دور کرے گی اللہ کے راستے کے علاوہ، جس بے مقصد چیز میں اپنا مال یا اپنا ٹیلنٹ لگاؤں گا، آپ مجھے وہ بے مقصد چیز دلچسپ اور خوبصورت بنا کر دکھاتے جائیں گے، اور پھر میں انہی میں بھٹکتا رہوں گا۔ کیا صرف ایک نماز کا چھوڑ دینا اتنا مہنگا پڑے گا؟ نماز جاتی جائے گی، بے مقصد چیزیں آتی جائیں گی، ایسے چلا جاتا ہے ایمان، صرف ایک نماز کے جانے سے، ایک جھوٹ کے بولنے سے، ایک دل دکھانے سے۔ ایک کنارے پہ وہ ٹھہر گیا۔ تعجب سا تعجب تھا، حیرت سی حیرت تھی۔ سر اٹھا کر اس نے گہرے پراسرار آسمان کو دیکھا، دل بھر سا آیا، ہینڈ فری اتار لیے۔ اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری، ہر اس چیز کے لیے جسے میں نے نماز سے اوپر رکھا۔ میں بار بار معافی مانگوں گا، آپ بس معاف کرنا مت بھولیے گا۔ اسی طرح خود سے بڑبڑاتا وہ قدم بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے تک آن پہنچا۔ گل خان خلاف معمول دروازے پر ہی مل گیا۔ سعدی اپنی فجر کے قرآن میں الجھا تھا، اسے نہیں دیکھا، لبوں میں مدھم سا ابھی تک کچھ بول رہا تھا۔ جوتے اتارے تو ساتھ کھڑے گل خان نے حیرت سے اس کا بازو ہلایا۔ کس سے بول رہے ہو سعدی بھائی؟ وہ جو اپنی دعا ختم کر کے درود پڑھ رہا تھا جھک کر جوتے اتارے، پھر اس چھوٹے پٹھان لڑکے کی جانب متوجہ ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا، اور ننگے پاؤں اندر صحن میں قدم رکھا۔ دم توڑتی رات کی اس گھڑی صحن کی اینٹیں ٹھنڈی تھیں،
توبہ توبہ، گل خان 2 انگلیوں سے باری باری دونوں کان چھوتا پیچھے آیا۔ اللہ سے ایسے باتیں کیا جاتا ہے؟ ادھر مسلح پر بیٹھ کر ادب سے بات کرتا ہے۔ میں ادب سے ہی بات کرتا ہوں، جیسے اپنے بڑوں سے کرتا ہوں، وہ نرمی سے کہتا اندر چلا آیا۔ گل خان کو خوب غصہ آیا۔ سعدی بھائی، ابھی مولوی صاحب دیکھ لیتا تم کو ایسے بات کرتا تو تمہارے پہ فتویٰ لگ جاتا۔ اچھا تم بتاؤ مجھے کہ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ وہ پرسکون سا مسکراتا ہوا جماعت والے مرکزی کمرے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ادب سے، تمیز سے ادھر مسلح پر بیٹھ کر دعا مانگا جاتا ہے۔ سر کو جھکا کر، رو کر، ہاں ہاتھ ہلا ہلا کر خفگی سے اشارہ کر رہا تھا وہ۔ سعدی نے مسکرا کر اس چھوٹے پٹھان لڑکے کو دیکھا جو سفید پشاوری ٹوپی پہنے پائنچے اوپر چڑھائے کھڑا تھا۔ اللہ ہماری دعا وہی دعا قبول کرتے ہیں گل خان جو ہم نے دل سے مانگی ہوتی ہے، اور دل سے نکلی باتیں نیچرل ہوتی ہیں، مصنوعی لفافی لذافی اور ٹی وی پر بیٹھے علماء والی شکل گاڑھی اردو نہیں یار۔ اس نے بے چارگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں عام زندگی میں جو سادہ زبان بولتا ہوں، مجھے اسی نیچرل انداز میں اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ توبہ توبہ، تم چلتے پھرتے کون سا بات کر رہا تھا ہاں؟ اس کے اندر کے مفتی کو ہضم نہیں ہوا، گھور کر مشکوک انداز میں پوچھا۔ میں فجر کا قرآن سن رہا تھا، ہر آیت کے بارے میں اپنے خیالات اللہ کو بتا رہا تھا، اور اس کے بعد میں ان کو وہ بتا رہا تھا جو میں نے کل کیا اور جو میں آج کروں گا۔ جالی دار ٹوپی سر پہ لیے اس نے رسان سے جواب دیا۔ برآمدے میں لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، کوئی اسے سلام کر کے رکا تو وہ ادھر متوجہ ہو گیا۔ فارغ ہو کر واپس گھما تو گل خان سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں دیکھا ہے بھائی، تم ایسے خود سے بول رہا ہوتا ہے۔ تم کو ایسے اللہ سے بات کرنا کس نے سکھایا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ اداس تھی۔ میری پھپھو نے، وہ بھی ایک زمانے میں ایسے ہی دعا مانگا کرتی تھی۔ مسکراہٹ آہستہ آہستہ لبوں سے غائب ہوئی۔ اب نہیں مانگتی، لوگ بدل جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر سر جھٹکا، بہت سے خیال بھی جھٹکے۔ تم بتاؤ، آج تمہارے تایا نے کس جگہ تھپڑ مار کر تمہیں نماز کے لیے اٹھایا ہے؟ اب کہ اس نے آنکھیں سکیڑ کر گل خان کے چہرے کو ادھر ادھر سے جانچا۔ ہاں، گل خان نے غصے سے آنکھیں پھیلائیں۔ ہم ایسا کوئی نشئی ہے جو خود نہیں اٹھ سکتا ہاں؟ کمر پر ہاتھ رکھے ناراضگی سے اسے گھورا۔ سعدی نے اچھا والے انداز میں ابرو اٹھائے۔ گل خان اسی طرح گھورتا رہا، پھر قدرے جز بز سا گدی پر ہاتھ رکھ کر قریب کھسکا۔ کیا گردن ابھی تک سرخ ہے؟ رازداری سے پوچھا۔ سعدی بے اختیار ہنس دیا، اس کے سر پر چپت رسید کی اور امامت کی جگہ کی طرف بڑھ گیا۔ گنتی بھر لوگوں کو صفے ترتیب دینے لگا۔ نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا، بس گنتی بھر لوگ۔ السابقون السابقون۔ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ اور پھر فجر کی وہ گھڑیاں انسان کو کبھی دوبارہ نہ ملنے کے لیے کھو چکی تھیں۔ روز فجر طلوع ہوگی مگر اس دن کی پھر نہیں آئے گی۔ سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا جب وہ سارا کے گھر کا گیٹ عبور کرتا اندر آیا۔ آفس کے لباس میں تیار، سیاہ سنہری کی چین انگلیوں میں گھماتے اس نے داخلی دروازہ بجایا تو فوراً کھل گیا۔ سامنے نور اسکول یونیفارم میں تیار کھڑی تھی۔ وہ اس کو پیار کرتا اندر آیا تو لاؤنج میں ذکیہ بیگم عمل کے بال بنا رہی تھیں۔ ایک آنکھ اس کے بالوں پر اور دوسری ٹی وی پر شور کرتی کسی عورت پہ تھی۔ اس کے سلام کرنے پر چونکی، پھر مسکرا کر خوش دلی سے اسے خوش آمدید کہا۔ ساتھ ہی ملازمہ کو آواز دی کہ ناشتہ لائے۔ تھینک یو نانی، میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں۔ اپنی امی کی خالہ سے شائستگی سے معذرت کرتا وہ صوفے پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا۔ ارے سعدی، تم؟ سارا اندر سے پرس اور بیگ اٹھائے اجلت میں چلی آئی۔ اسے دیکھ کر رکی، حیرت سے سوال کیا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں پکڑے کاغذ بیگ میں رکھے۔ وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ آفس کے راستے میں سوچا آپ سے ادھر مل لوں، پھر وہاں تو وقت ہی نہیں ملتا باس۔
کیا ہے خیریت؟ وہ سامنے آئی، بالوں کا فرنچ جوڑا بنائے، لمبی قمیض، دوپٹے اور کانوں میں ٹاپس پہنے، شادی کی پروجیکٹ ڈائریکٹر آفس کے لیے بالکل تیار تھی۔ کل کے پروگرام کا پوچھنا تھا، آپ آئیں گی نا؟ زمر اور فارس کا نکاح ہے کل۔ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے اس نے احتیاط سے لفظ چنے۔ سارا کے بیگ میں کاغذ گھسیٹتے ہاتھ ذرا کی ذرا ڈھیلے پڑے، گردن موڑی، ادھر ادھر بھاگتی بچیوں کو دیکھا۔ اپنے بیگز لو اور گاڑی میں بیٹھو فٹافٹ، میں آ رہی ہوں۔ پھر چہرہ اس کی طرف پھیرا، ذرا پھیکا سا مسکرائی۔ ہاں ندرت آپا نے فون کیا تھا، مجھے خوشی ہوئی سن کر، تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی۔ فارس کو رہا ہوئے ابھی 3 ہفتے تو ہوئے ہیں، مگر ضرور یہ اچھا ہوگا۔ سر کو ہلا کر کہتے اس نے موبائل بیگ کے زپ والے خانے میں رکھا۔ آپ آئیں گی نا؟ اصل میں میری پلاننگ کمیشن کے کچھ عہدے داروں کے ساتھ کل میٹنگ ہے۔ کل اتوار ہے خالہ۔ تو لنچ پہ ہے نا میٹنگ؟ ذکیہ بیگم نے نفی میں تھکان سے سر جھٹکا۔ آپ کو پتہ ہے میں 15 منٹ میں پلاننگ کمیشن والوں سے لنچ کی تاریخ اور وقت معلوم کر لوں گا۔ اوکے سادی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں آ سکوں گی۔ ہم لوگ آپ کی فیملی ہیں، آپ کو آنا چاہیے۔ میں جتنا سب کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہوں، اتنے ہی سب ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے شاکی نظروں سے سارا کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں گیدرنگ میں نہیں جاتی۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ فارس ماموں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حیرت بھرے دکھ سے وہ کہہ رہا تھا، وہ قاتل نہیں ہیں، یو نو دیٹ۔ مگر فارس وجہ ہے ان سب کی، وہ قدرے بلند آواز سے بولی، آنکھوں میں درد، بے بسی، نمی، سب ایک ساتھ ابھرا۔ اس کو پھنسانے کے لیے اس کے بھائی اور بیوی کو مارا گیا۔ فارس کا مطلب ہے مصیبت، اور میں اپنے بچوں کو ہر قسم کی مصیبت سے دور رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب ایک دفعہ کوئی مر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، بھلے تم اس کے لیے کتنے انتقام لیتے پھرو۔ سادی چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا، مگر پھر مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، یو نو واٹ؟ سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ پڑتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ مصیبتوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سی یو ان آفس۔ اور اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ ذکیہ بیگم کو سلام کرتا باہر نکل گیا۔ سارا نے افسوس سے سر جھٹکا، پھر مڑی تو ذکیہ بیگم خفگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ امی، میں کسی لیکچر کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے کہا ہم نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے۔ ان سے نگاہیں ملائے بغیر وہ بیگ اٹھائے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو سادی کی کار دور جا رہی تھی۔ قیس تھا لاجواب، لیلا بھی، جب سوال ایک کی بقا کا تھا۔ اتوار کی شام یوسف صاحب کے گھر پر کوئی ایسی دھن فضاؤں نے بکھیر رکھی تھی جس میں نہ آواز تھی نہ موسیقی، صرف کیفیت تھی، خوشی کی کیفیت۔ لاؤنج میں رونق سے لگی تھی، گو کہ مہمان کوئی نہیں تھا، سب اپنے ہی لوگ تھے۔ ادھر صوفے پر سامنے ندرت اور فارس کے کزن جمال بھائی تھے، ان کی بیگم تھیں، سارا کی والدہ ذکیہ خالہ تھیں، ان کے ہمراہ شیفون کا جوڑا پہنے عرصے بعد تیار سی ہوئی ندرت بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان لوگوں سے محو گفتگو تھی، گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر مقابل صوفوں کی سمت بھی دیکھ لیتی جہاں فارس بیٹھا تھا۔ اس نے آف وائٹ کرتا پہن رکھا تھا۔ 3 ہفتے قبل جیل سے رہا ہوتے وقت کے بے حد چھوٹے بال اب قدرے بڑھ کر اچھے لگ رہے تھے، البتہ خاموش تھا، سنجیدہ اور خاموش، بس گردن بڑے ابا کی طرف موڑے دھیان سے ان کی کوئی بات سن رہا تھا۔ بڑے ابا بہت خوش تھے، دھیما مسکرا بھی رہے تھے۔ انہوں نے بھی آف وائٹ شلوار قمیض پہن رکھا تھا، تازہ دم اور صحت مند دکھائی دیتے تھے۔ کبھی فارس سے کوئی بات کہتے تو کبھی قریب بیٹھے نکاح خواہ قاری صاحب سے۔ ایسے میں اسامہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے سب سے زیادہ اداس بیٹھا تھا۔ اگر ندرت اس کو غلطی سے دیکھ لیتی تو بنا آواز کے ہونٹ ہلا کر پوچھنے لگ جاتا، کھانا کب لگے گا؟ اور 2-3 دفعہ تو ندرت کا ہاتھ جوتے تک جاتے جاتے بھی رہ گیا۔ راہداری سے آگے بڑھتے جاؤ تو زمر کے کمرے کا دروازہ آ جاتا ہے، وہ بند تھا۔ اس کے پار اندر بھی گویا مصروف سا انداز تھا۔ حنین اپنے گلابی لمبے گاؤن میں ملبوس، کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے،
سر جھکائے ڈریسنگ ٹیبل پہ کھلا میک اپ کا سامان ٹھیک کر رہی تھی۔ ساتھ ہی امی کی کزن فرزانہ کھڑی کچھ کہہ رہی تھی۔ فرزانہ کے شوہر امجد بھائی جو زمر کے بھی کزن ہوتے تھے سعدی کے ہمراہ سامنے کوچ پر بیٹھے تھے۔ سعدی جو بھورے کرتے میں ملبوس تھا قلم کھولتے ہوئے نکاح کے کاغذات لیے کاؤچ سے اٹھا اور جھک کر انہیں زمر کے گھٹنے پر رکھا جو ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر بیٹھی ان کی طرف رخ کیے ہوئے تھی۔ اس نے ہلکے کام کی سفید لمبی میکسی پہن رکھی تھی، نیچے سلک کا پاجامہ ٹخنوں کو ڈھانپے ہوئے تھا، کامدار دوپٹے کے کنارے کی سبز پائپنگ اور کہیں کہیں سبز اسٹونز کے سوا پورا لباس سفید تھا۔ بال سیدھے کر کے اونچا جوڑا بنا لیا تھا جس پہ دوپٹہ ٹکا تھا۔ میک اپ بہت ہلکا تھا، کانوں میں اور گردن میں ننھے ہیرے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور پرسکون بھی۔ کافی سکون سے چہرہ جھکائے نکاح کے کاغذات کے صفحے پلٹے، پھر کاجل سے گہری کی ہوئی بھوری آنکھیں اٹھا کر سعدی کو دیکھا اور سوالیہ ابرو اٹھائے۔ یہ کیا ہے؟ امجد بھائی کی موجودگی کے باعث مسکرا کر پوچھا۔ وہ بھی شرارت سے مسکراہٹ دبائے اتنی ہی معصومیت سے بولا، اسے نکاح نامہ کہتے ہیں جی، مگر سعدی یہ سیکشن کاٹنے سے میں نے غالباً منع کیا تھا۔ مسکرا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اشارہ حق طلاق کی جانب تھا۔ یہ آپ کے والد کی خواہش تھی جو مجھ جیسے تابعدار پوتے نے پوری کی۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ زمر نے گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرے والد سے کہیے جس طرح میں نے کہا تھا ویسا ہی نکاح نامہ تیار کر کے مجھے بھجوائیں، میں دستخط کروں گی۔ کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ سعدی نے مسکرا کر کاغذ کے بجائے اس کا ہاتھ تھاما، اسے آہستہ سے اسٹول سے اٹھایا اور دروازے تک لے آیا۔ دروازہ کھولا، سامنے لاؤنج کا منظر دکھائی دیا۔ یہاں سے بڑے ابا اور فارس نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ مرکزی جگہ پر بیٹھے تھے۔ آپ یہ بات اپنے والد کو خود جا کر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ کتنے خوش ہوں گے وہ سن کر، ہے نا؟ اسی معصومیت سے سعدی نے زمر کو دیکھا۔ زمر نے اس طرف چہرہ کیا۔ ابا مسکراتے ہوئے فارس سے کچھ کہہ رہے تھے، خوش، پر امید، پہلے سے زیادہ جوان۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ تماشا نہیں کر سکتی تھی۔ زمر نے گھر کو سعدی کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کسی کے مرضی کے برخلاف ڈاکومنٹس پہ دستخط کروانا کتنا بڑا جرم ہے؟ جی، تو آپ مجھے اس جرم میں گرفتار کیوں نہیں کروا دیتی؟ وہ پھر سے مسکرایا۔ زمر لب بھینچے وہیں کھڑی اسے گھورتی رہی۔ تبھی بڑے ابا کی بات سنتے فارس نے انہیں دیکھنے کے لیے سر اٹھایا تو نگاہ پھسلی۔ راہداری کے سرے پر کمرے کے کھلے دروازے پہ وہ سعدی کے ساتھ کھڑی تھی۔ نیم رخ نظر آتا تھا، دوپٹہ سر پر ٹکائے اور نیچے پاؤں تک گرتا میکسی کا فلیر۔ وہ سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ فارس نے ایک نظر ادھر دیکھا، پھر فوراً چہرہ موڑ کر ابا کو دیکھا۔ میں ابا سے حساب بعد میں لوں گی، اور یہ مت سمجھنا کہ ایک سیکشن کاٹنے یا نہ کاٹنے سے میرے حقوق پر کوئی فرق پڑے گا۔ دروازے میں کھڑے انگلی اٹھا کر دبی آواز میں اسے تنبیہ کی۔ وکیلوں کو 1001 طریقے آتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق قانون کو ڈھالنے کے لیے۔ خفگی سے اسے دیکھ کر مڑی اور رسمی مسکراہٹ کے ساتھ واپس اسٹول پر آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کے باقی لوگ اپنی آوازوں کے باعث ان کی گفتگو سے یکسر انجان رہے۔ وہ بیٹھی تو سعدی نے نکاح نامہ اس کے گھٹنوں پر رکھا۔ اس کے قریب جھک کر اس نے دعائیہ کلمات پڑھے۔ قلم اس کے ہاتھ میں دیا۔ کیا آپ زمر یوسف ولد یوسف خان، فارس قاضی ولد طہیر غازی کو 10 لاکھ حق قسط مہر سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں؟ وہ لڑکا سنجیدگی سے عقد نکاح کی سطور پڑھ رہا تھا۔ زمر کا سر جھکا تھا اور قلم انگلیوں کے درمیان میں تھا۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا، صرف ایک گولی۔ آئی ایم سوری زمر۔ زمر کے دماغ میں یہی خیال تھا۔ پھر اس نے کہا قبول ہے، اور سر کو ہلا کر خاموش ہو گئی۔ میں بے گناہ تھا میڈم زمر، میں بے گناہ تھا۔ قبول ہے، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ قبول ہے، آخری دفعہ کہتے اس کی جھکی آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری، مگر اس نے وہ سب اندر اتار لی۔ دھڑا دھڑ مطلوبہ جگہوں پر دستخط کیے، قلم اور کاغذات سعدی کی طرف بڑھائے۔
وہ کوئی دعا پڑھتے اٹھا، زمر کے سر پر ہاتھ رکھا، جھک کر اس کے بال چومے اور کاغذات لیے امجد بھائی کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو حنین اسی طرح کھڑی تھی اور فرزانہ باجی اپنی بیٹی کے ہمراہ اسی طرح بولے جا رہی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ مبارک ہو پھپھو، حنین نے آہستہ سے نگاہیں ملائے بغیر کہا تو زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا، رخ واپس ڈریسنگ مرر کی جانب موڑا، اپنا عکس دیکھا۔ کامدار لباس میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ کھلے دروازے سے باہر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ایجاب و قبول کے الفاظ۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے جبراً مسکراتے وہ آوازیں سنی۔ فرزانہ باجی اور ان کی بیٹی باہر نکل گئی، حنین وہیں کھڑی رہ گئی۔ باہر دعا ہو رہی تھی۔ زمر نے جھک کر ڈریسر کا دوسرا دراز کھولا، 2 ڈبیاں نکالیں، ایک سیاہ مخملی ڈبی اور دوسری سرخ۔ پہلی ڈبی کھولی تو وہ اندر سے خالی تھی، سوائے ننھے سے کارڈ کے، جس پہ فارس کے الفاظ کی سیاہی ابھی تک ویسی ہی تھی۔ حنا نے ذرا چونک کر اسے دیکھا، جو ساتھ ہی دوسری نئی ڈبی بھی کھول رہی تھی۔ اس کے اندر وائٹ گولڈ کی ننھی سی نت رکھی تھی۔ دیکھو حنا، ابا نے مجھے شادی کا کیا تحفہ دیا۔ زمر 2 انگلیوں سے ناک کی لونگ اتارتے ہوئے بولی، یہ واپس رکھنی تھی اور نئی پہننی تھی۔ حنین ایک دم بے چینی سے سیدھی ہوئی، آپ یہ مت اتاریں۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے اور کیسے کہے۔ لونگ کھولتے اس کے ہاتھ رکے، سوالیہ نگاہوں سے حنا کو دیکھا۔ کیوں؟ یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، بس آپ یہ نت مت پہنے۔ کیوں نہ پہنے؟ آواز پر مڑ کر دیکھا، ندرت بڑے ابا کی ویل چیئر لا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے زمر کے قریب آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مدھم آواز میں کوئی دعا دی۔ حنین اس دوران بے چینی سے انگلیاں موڑتی رہی۔ ہاں تو کیوں نہ پہنے میری بیٹی، میرا تحفہ۔ انہوں نے مصنوعی خفگی سے حنا کو دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نت مجھے پسند آ گئی ہے، پھپھو کے پاس تو اس سے زیادہ قیمتی والی پہلے ہی ہے، یہ میں رکھ لوں ابا؟ لپک کر نت کی ڈبی اٹھائی، معصومیت سے پلکیں جھپکا کر پوچھا۔ بڑے ابا مسکرا دیے، میں نے اپنی بیٹی کے لیے خریدی تھی، اب کون سی بیٹی اسے رکھے یہ تم دونوں خود طے کر لو۔ کہتے ساتھ انہوں نے زمر کے چہرے کو دیکھا، وہ بھی نرمی سے مسکرا دی۔ شیور حنا، یہ تمہاری ہوئی۔ وہ ڈھیلی کردہ لونگ دوبارہ کسنے لگی اور ندرت کا ہاتھ جوتے تک جاتے جاتے رہ گیا۔ تمیز ہے تم میں؟ ابا نے زمر کو شادی کا گفٹ دیا ہے، کسی کا گفٹ لینا کہاں سے سیکھا تم نے؟ غصے سے لال پیتی ہوتی ندرت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ 2 تھپڑ لگا دے اسے۔ تو باقی سب بھی تو ابا نے دیا ہے پھپھو کو، اب مجھے اچھی لگ گئی تو کیا ہوا؟ وہ نروٹھے پن سے کہتی ڈبی مٹھی میں جکڑے کہہ رہی تھی۔ تم تو گھر پہنچو، تمہیں سیدھا کرتی ہوں میں۔ ندرت نے اشارتاً مدعا سمجھا لیا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح دوسری جانب دیکھنے لگی۔ زمر بڑے ابا سے بات کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر دوبارہ اسے کوئی دعا دیتے ندرت کے ہمراہ باہر کی طرف ہو لیے تو زمر اس کی طرف گھومی۔ تو تم ناک سلوا رہی ہو، اچھا لگے گا تم پہ، مسکرا کر کہتے وہ کھڑی ہوئی۔ بس ابھی چند منٹ میں اسے باہر جا کر مہمانوں کے سامنے بیٹھنا تھا، فارس کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی کاندھے سے دوپٹے کی پن درست کرنے لگی۔ حنین ڈبی کھول کر نت کو یوں ہی چھیڑنے لگی، اور یہ تبھی تھا جب ان دونوں نے وہ آواز سنی۔ کھلی کھڑکی کے باہر گھر کی 4 دیواری تھی اور درمیان کی 4 فٹ کی گلی میں سعدی موبائل پر عجلت میں بات کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، مس حلیمہ، میں سوموار کو یعنی کہ کل صبح 10 بجے آنا چاہتا ہوں، آ جاؤں؟ وہ موبائل کان سے لگائے چہرہ جھکائے کہہ رہا تھا۔ حنین اور زمر بے اختیار اسے دیکھنے لگیں۔ نکاح کے فوراً بعد اتنے مصروف وقت میں بھی وہ کسی کو یوں باہر نکل کر کال کر رہا تھا۔ زمر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتی کھڑکی کے قریب آئی۔ اوکے، پھر میں 10 بجے پہنچ جاؤں گا، آپ؟ کہتے کہتے نگاہ اٹھائی تو کھڑکی کے جالی کے اندر دلہن بنی کھڑی زمر تھی۔ وہ آپ ہاشم کو کے بجائے آپ اوپر بتا دیجیے گا کہہ کر جلدی سے کال بند کر کے زمر کو دیکھ کر مسکرایا۔ تو یہ حلیمہ کون ہے؟
اس نے شرارتی مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ سعدی نے اف کے انداز میں بھویں بھیج کر اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایک میٹنگ کا ٹائم لے رہا تھا۔ اور کس سے میٹنگ؟ حلیمہ کے والدین سے۔ اللہ، زمر آپ بھی نہ۔ اس نے شرمندہ سے ہوتے ہوئے سر جھٹکا۔ مجھے واقعی اس کے باس سے ملنا ہے۔ اچھا، تو کون ہے حلیمہ کا باس؟ وہ اسی طرح مطمئن پرسکون سی پوچھ رہی تھی۔ سعدی نے سوچتے ہوئے تھوڑی کھجائی، کیا جواب دے؟ 7 سالوں کی ساری یادیں امٹ کر آنکھوں کے سامنے آئیں۔ اور پھر وہ نیز کام کا ایک سائنسدان ہے، کام کے سلسلے میں ملنا تھا اس سے۔ آپ بھی نہ۔ اور بہت خفگی سے سعدی ذوالفقار یوسف خان نے جھوٹ بول دیا، پھر واپس مڑ گیا، یہ جانے بغیر کہ آج اس نے اپنی زندگی کی دوسری بڑی غلطی کر دی۔ پہلی اسے کل عین اسی وقت کرنی تھی۔ زمر مسکراہٹ دبائے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ حنین نے گہری سانس لے کر کندھے اچکا دیے۔ وہ دونوں اور لاؤنج میں بیٹھے مسکراتے بڑے ابا، سنجیدہ سا فارس، کھانا کھلنے کا انتظار کرتا اسامہ، خوشی سے بار بار نم ہوتی آنکھوں کو پوچھتی ندرت، اور کچن میں بھاگم بھاگ کام کرتا صداقت۔ وہ سب اس بات سے ناواقف رہے کہ ٹھیک 30 گھنٹے اور 12 منٹ بعد وہ سعدی یوسف کو کھو دیں گے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا۔ باب نمبر 11۔ کیا میں ہوں اپنے بھائی کا رکھوالا؟ اور حابیل تھا بھیڑوں کا رکھوالا، جبکہ قابیل تھا کھیت کا کسان۔ اور گزرتے وقت کے ساتھ ایسا ہوا کہ قابیل لایا اپنے باغ کا پھل، قدرے کمتر پھل، قربانی کے طور پر اپنے رب کے لیے، اور حابیل لایا اپنے ریوڑ کے اول ذات صحت مند بھیڑ۔ اور خدا نے عزت دی حابیل اور اس کی قربانی کو، مگر قابیل اور اس کی قربانی کو عزت نہ بخشی۔ پس قابیل بہت غضبناک ہوا، اس کا چہرہ بجھ گیا، تو پکارا خدا نے قابیل کو کہ کیوں ہو تم غصے میں؟ کیوں بجھ گیا ہے تمہارا چہرہ؟ اگر تم خالص نیکی کرو گے تو کیا وہ قبول نہ کی جائے گی؟ اور اگر تم نہیں کرو گے خالص نیکی تو گناہ تمہاری چوکھٹ پر گھات لگائے بیٹھا ہے، اور تم اس کی خواہش کے تابع ہوگے۔ اور قابیل بات کرنے لگا اپنے بھائی حابیل سے، اور ایسا ہوا کہ جب تھے وہ دونوں کھیت میں تو قابیل اٹھ کھڑا ہوا اپنے بھائی حابیل کے مد مقابل اور قتل کر ڈالا اسے۔ پس پوچھا خدا نے قابیل سے، کہاں ہے تمہارا بھائی حابیل؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم، کیا میں ہوں اپنے بھائی کا رکھوالا؟ اور اس پر خدا نے فرمایا، یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ تمہارے بھائی کے لہو کی آواز مجھے زمین کے اندر سے پکار رہی ہے، اور تم معلوم ہو اس زمین میں جس نے اپنے لب کھول کر تمہارے بھائی کا خون تمہارے ہاتھ سے جذب کر لیا ہے۔ اب جب تم کھیتی باڑی کرو گے تو یہ زمین تمہیں نفع نہیں دے گی، ایک مفرور اور آوارہ گرد کی طرح بھٹکتے پھرو گے تم اس زمین پر۔ پس کہا قابیل نے خدا سے، میری سزا میری برداشت سے بہت زیادہ ہے۔ تورات۔ عقد نکاح ہو چکا تھا۔ زمر کو اندر سے لایا گیا تو ایک طرف اسامہ اور دوسری طرف سعدی تھے۔ اس نے سعدی کی کوہنی تھام رکھی تھی اور اسی طرح قدم قدم چلتی نرم مسکراہٹ کے ساتھ آگے آ رہی تھی۔ وہاں موجود تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، فارس بھی۔ وہ زمر کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا تھا، نگاہیں سعدی کی کوہنی تک تھیں۔ زندگی پیچیدہ ہو گئی تھی۔ زمر کو اس کے ساتھ بٹھا دیا گیا تو وہ بھی اسی سنجیدگی سے بیٹھ گیا۔ بظاہر وہ ندرت کی طرف متوجہ تھا جو اسے کچھ کہہ رہی تھی، مگر کن اکھیوں سے اس کا نیم رخ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دوپٹہ اور پھر گھٹنوں سے نیچے میکسی کا فلیئر درست کرتی مسکرا کر کسی رشتہ دار کی مبارکباد کا جواب دے رہی تھی۔ اس نے میک اپ ہلکا کر رکھا تھا، اور عام حالات میں اپنی پرکشش شخصیت سے ہٹ کر دیکھو تو وہ جو محض متناسب شکل اور صورت کی مالک تھی، آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب ندرت جھک کر زمر کو کچھ کہنے لگی۔ آنکھیں نم تھیں جن کو وہ بار بار پوچھتی۔ وہ جواب میں نرم مسکراہٹ سے سر اس بات میں ہلاتی رہی۔
مبارک، سلامت، مٹھائی۔ اس مختصر سی تقریب کا آخری جز مکمل ہو چکا تو صداقت دوسرے ملازموں کے ساتھ کھانا لگانے لگ گیا۔ اسامہ نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے گردن اونچی کر کے آتے جاتے ملازموں کی ٹرائیں دیکھنا چاہیے تو حنین نے ہاتھ دبا کر اسے ٹھنڈا کیا۔ یہ چاول اور چکن ہے، اتنی محنت نہ کرو، باربیکیو آخر میں ہے۔ میں پہلے ہی دیکھ چکی ہوں، اطمینان سے اطلاع دی۔ وہ فارس اور زمر کے صوفے کے قریب بیٹھی تھی۔ درمیان میں صرف بڑے ابا کی ویل چیئر تھی۔ دفعتاً بڑے ابا حنین کی جانب چہرہ کر کے کہنے لگے، لڑکی، کیا تم وہ نوز رنگ پہنو گی بھی صحیح یا ایسے ہی لے لی ہے میری بیٹی سے؟ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی اس بات پہ غیرت میں آ کر میں وہ نتھ واپس کر دوں گی تو ایسا نہیں ہونے والا۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ پھوپھو پہ یہی لانگ سوٹ کرتی ہے، میں نہیں چاہتی وہ اسے اتارے۔ وہ بڑے ابا کی جانب چہرہ جھکا کر آنکھیں گھما کر بولی اور فارس نے بے اختیار اس کو دیکھا، مگر حنین نے بھرپور کوشش کی کہ وہ فارس کی طرف نہ دیکھے، شاید اسے ہنسی آ جاتی، شاید ڈھیر سارا رونا۔ ندرت نے بھی سن لیا تھا۔ کافی ملال سے اور حنا کو گھورتے ہوئے اس کی اس ڈھٹائی کو تفصیل سے بیان کرتے افسوس کرنے لگی۔ فارس نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو دیکھتے پوری بات سنی مگر چپ رہا۔ زمر نرمی سے اتنا ہی بولی، حنا ٹھیک کہہ رہی ہے بھابھی، مجھے یہ لانگ بہت پسند ہے، میں اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ فارس کا سر جھکاتا گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی نمایاں ہوئی۔ حنین بال کان کے پیچھے اڑستی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کہاں سے بنوائی تھی؟ فرزانہ باجی زمر کے اس طرح بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے دی تھی، آپ کو پتہ ہے نا بچیاں اپنی ٹیچرز کو ایسے گفٹ دینے کے لیے کریزی ہوتی ہیں، میں ہمیشہ واپس کر دیتی ہوں، مگر یہ رکھ لی۔ وہ جو واقعتاً اس لانگ کے حسب نسب سے نا واقف تھی، سادگی سے ان کی طرف چہرہ کیے بتائے گئی۔ کھانا لگ چکا تھا، اشتہا انگیز خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ باتوں مسکراہٹوں کے شور میں فارس بالکل خاموش بیٹھا تھا، نگاہیں سامنے میز پر جمی تھیں۔ پہلو میں بیٹھی زمر اپنا کامدار دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ اسامہ نے کھانے کے لیے جاتے اس کے گھٹنوں پر پھول لا کر رکھے تھے۔ ایک کلی سے اس کے دوپٹے کا کام اڑ گیا تھا، وہ الجھے تاروں سے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار ٹہنی کو کھینچتی مگر وہ الگ نہ ہو پاتی۔ وہ بے اختیار گردن جھکا کر دیکھنے لگا۔ وہ غلط سمت سے کھینچ رہی تھی اور مسلسل حرکت پر فارس کو اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ٹہنی کھینچ لی۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا، نگاہیں ملیں۔ اس کی رسمی مسکراہٹ مدھم ہوئی، چہرے پر برہمی آئی۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، دبی دبی سی وہ بولی اور سختی سے کامدار دوپٹہ چھڑایا۔ جب تک میں زندہ ہوں یاد رکھیے گا، اور قدرے دوسری طرف سرک گئی۔ چونکہ کھانا ڈال کر اکا دکا لوگ ادھر آ رہے تھے تو وہ اگلے ہی لمحے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ لے آئی۔ فارس نے کچھ نہیں کہا، محض لب بھینچے سامنے دیکھنے لگا جہاں میز کے گرد کھڑے لوگ جھک کر کھانا نکال رہے تھے۔ منظر تبدیل ہونے لگا، فضائیں بدلیں، وقت چند سال پیچھے گیا۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں اس شام کا منظر نمایاں ہوا۔ اسی منظر پہ ایسی زردی چھائی تھی جیسے پرانی کتابوں میں ملنے والے سوکھے پھولوں پر چھائی ہوتی ہے۔ لائبریری کی کھڑکی سے باہر آتی شام گہری ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کونے والی میز پر گھنگریالے بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی، چہرہ کاغذ پر جھکائے کچھ لکھ رہی تھی۔ بائیں ہاتھ پہلی کرسی پر وہ پیچھے ہو کر بیٹھا زمر کے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ جھکے چہرے کے باعث ایک گھنگریالی لٹ کاغذ کو چھو رہی تھی۔ دفعتاً ساتھ رکھا چھوٹا پرانا نوکیا ذرا سا بج کر خاموش ہو گیا۔ زمر نے قدرے کوفت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک تو لوگ صرف مس کال کیوں دیتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی، موڈ آف تھا، تھکن زیادہ تھی۔ موبائل اٹھا کر کال ملائی اور اسے کان سے لگایا۔ قلم انگلیوں میں گھماتی منتظر خاموشی سنی گئی۔ پھر کمپیوٹرائز آواز آئی تو اس کی آنکھوں میں ڈھیروں بیزاری اتری۔ بیلنس ختم۔ جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا اور پرس میں ڈالا۔ انسان کا فون خراب نہ ہو بس۔ یہ کس کا فون ہے؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری امی کا، پری پیڈ ہے،
परस से एक कॉर्ड निकाला। मैं पोस्ट पैड इस्तेमाल करती हूँ। वो ख़राब था तो आर्जी तौर पे यही सही। वो इतनी लंबी गैर ज़रूरी बात इससे नहीं किया करती थी। ये अभी बस बुरे मूड में बोल गई। कार्ड निकाला और चेहरा झुकाए उसकी सिल्वर कोटिंग नाखून से रगड़ने लगी। फारस के अब्रू भींचे, कदरे गैर आरामदाह वो आगे हुआ। ये और मुतज़्ज़ब सा रुका। ज़मर ने रगड़ता नाखून रोक कर आँखें उठाकर उसे देखा। जी, ये नाखून से नहीं स्क्रैच करते, इधर लाइए। जेब से चाबी निकालते हुए दूसरा हाथ बढ़ाया। दुमर ने एक नज़र उसके हाथ पर डाली, दूसरी कार्ड पर, और फिर कार्ड उसके हाथ पर रखा। फारस चाबी निकालकर उठा और कार्ड स्क्रैच करते चंद कदम आगे चलता गया। लाइब्रेरियन की टेबल तक रुका, बॉक्स से 2 टिश्यू निकाले और वापस आया। कुर्सी खींच कर बैठा, टिश्यू इसकी तरफ बढ़ाए। नाखून साफ कर लें, यह कोटिंग सेहत के लिए ख़तरनाक होती है। दुमर ने टिश्यू पकड़ लिए और फिर नाखून साफ करती उसको देखे गई। वो अब उसका मोबाइल उठाए कार्ड से नंबर देकर टाइप कर रहा था। रिचार्ज करके मोबाइल इसके सामने रखा, फिर इसका चेहरा देखा। वो मुतज़्ज़ब सा उसे देख रही थी। जब वो बोली नहीं तो फारिस को कहना पड़ा, अब मिला लें कॉल। दुमर ने कुछ कहे बिना पर्स में हाथ डाला और कुछ निकाल कर उसके सामने रखा। फारस ने चौंक कर देखा। वो प्लास्टिक में लिपटे 9 कार्ड की स्टेप थी। इनमें से 10वां कार्ड वो था जो उसने अभी अभी फीड किया था। कार्ड उठाते हुए चाबी दोबारा जेब से निकालते वो मुस्कुरा दिया। और जुमर, वो सर झटकते हुए हंस दी। थैंक यू, मुझे ये अंगूठे का नाखून उठाकर बताया। नाखून से नहीं करना, जब तक जिंदा रहूंगी याद रखूंगी। जर्द ज़मानों की शाम वक्त की धूल में मध्यम होती गई, यहाँ तक कि नए और रंगीन मनाजिर अतराफ में उभरने लगे। बातें, कह बर्तनों की आवाज़ें, खाने की खुशबू। वो सर झटक कर वापस हाल में आया। तकरीब जारी और सारी थी।